محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے جمعے کا یہ بابرکت دن ہمیں نصیب فرمایا اور جمعے کے اس بابرکت دن میں جمعۃ المبارک جیسی عظیم عبادت سے مستفید ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ گزشتہ 2-3 جمعوں سے معاشرت کے اوپر گفتگو چل رہی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو لڑائی جھگڑے، دنگا فساد، ایک دوسرے کی حق تلفیاں، مشت و گریبانیاں ہمارے معاشرے کے اندر جو چل رہی ہیں، ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ تیز آواز۔ ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اسلام نے ان کو ختم کرنے کا طریقہ کیا بتایا ہے؟ علماء اکرام نے کیا طریقے بتائے ہیں کہ ہم ان اختلافات سے بچ سکیں؟ اس کے بارے میں تفصیلاً گفتگو ہو چکی تھی۔ ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی تھی، اور ایک اور حدیث مبارکہ جو آج کے بیان میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کروں گا۔ پہلی جو حدیث تھی جس کے اوپر 2-3 جمعے گفتگو ہو گئی ہے، وہ حدیث مبارکہ کیا تھی؟ اللہ کے نبی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرمایا کہ الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصدقۃ والصلاۃ والصیام، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں یا کیا میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں جو تمہارے نفلی نمازوں سے، نفلی روزوں سے، نفلی صدقات سے زیادہ افضل ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، اے اللہ کے نبی آپ ہمیں بتائیے تاکہ ہم اس عمل کو کریں جو ہمارے نفلی صدقات سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے، نفلی نمازوں سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے، نفلی روزوں سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے۔ تو پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصلاح ذات البین، آپس میں اختلافات کو ختم کر دینا، آپس میں لڑائیوں کو ختم کر دینا، آپس میں جھگڑوں کو ختم کر دینا، یہ تمہارے فرمایا کہ نفلی نمازوں سے، نفلی روزوں سے، نفلی صدقات سے افضل عبادت ہے۔ اور پھر صرف اس کی فضیلت ہی نہیں بتائی بلکہ اس لڑائی جھگڑے کے کرنے کے نقصان کو بھی بتایا۔ فرمایا کہ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ناچاقی، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی اور ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات جو ہے، اس کا نقصان اتنا ہے فرمایا کہ جس طرح ایک اس طرح تمہارے سر کے بالوں کو مونڈ کر رکھ دیتا ہے، سر پر ایک بال بھی نہیں چھوڑتا ہے، اسی طریقے سے فرمایا کہ یہ اختلافات جو ہیں آہستہ 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 تمہارے دین کو ختم کر کے چٹیل میدان بنا دیں گے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ دیکھیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے نا جی، تو انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی۔ ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، حضرت آدم علیہ السلام تھے، ان سے ملاقاتیں ہوئیں۔ تو کسی نبی نے، ان میں سے ایک نبی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اپنی امت کو بتائیے کہ یہاں کا پانی بہت میٹھا ہے، یہاں کی مٹی بڑی خوشبودار ہے۔ یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کو فرمایا اس پیغمبر نے کہ اپنی امت کو بتائیں کہ اس جنت کا پانی بڑا میٹھا ہے، اس جنت کی مٹی بڑی خوشبودار ہے، لیکن فرمایا کہ یہ جنت جو ہے یہ چٹیل میدان ہے، یہاں کے باغات تمہارے اعمال ہیں، یہاں کی کھیتیاں تمہارے اعمال ہیں، یہاں کے درخت تمہارے اعمال ہیں، جتنے بھی انسان اعمال کرتا ہے اس کی جنت اتنی خوبصورت ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آپس میں ہمارے اختلافات ہیں، یہ گویا کہ ہماری جنت کو چٹیل میدان بنا دینے والے۔ جب اعمال ضائع تو جنت چٹیل میدان دوبارہ۔ کتنی محنت کرتے ہیں، کتنے اعمال کرتے ہیں، کتنی عبادات کرتے ہیں، کتنے ذکر و اذکار کرتے ہیں، ہمارے نام اعمال جناب نیکیوں سے بھر جاتے ہیں، پھر ہماری انہی کرتوتوں کی وجہ سے ہمارے نام اعمال دوبارہ ختم ہو جاتے ہیں، نیکیاں دوبارہ ختم ہو جاتی۔ تو اس لیے
हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस मुबारका के अंदर ये फरमाया कि आपस में इख्तिलाफात को ख़त्म करना नफली नमाज़ों, नफली रोज़ों, नफली सदक़ात से अफजल है, और आपस में इख्तिलाफात को पैदा करना और फिर उन इख्तिलाफात को बढ़ाना। देखो हमारे KPK में आप चले जाओ, बदकिस्मती है, हर जगह पर अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, ठीक है ना जी। जहाँ अच्छाइयाँ हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, जहाँ बुराइयाँ हैं उनके बारे में आगाह करना चाहिए ताकि लोग उन बुराइयों से बचें। जहाँ हमारे KPK के अंदर जो है बहुत सी अच्छाइयाँ हैं, दीन के नाम पर जनाब लोग बहुत कुर्बानियाँ देते हैं, अच्छाइयाँ भी बहुत हैं। यहाँ रायगढ़ में चले जाएँ तो ज़्यादा KPK के लोग नज़र आते हैं, नमाज़ों में, इबादत में, रोज़ों में ज़्यादा KPK के लोग आगे बढ़ कर जनाब दीन का काम करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से इख्तिलाफात जो है ना जी KPK में बहुत ज़्यादा है बनिस्बत दूसरे इलाकों के। वहाँ तो जनाब एक बंदे की दुश्मनी उसके दादे तक चली जाती है, बदकिस्मती नहीं तो और क्या। देखिए यानी दादे का क्या कसूर है, या दादे के साथ जो दुश्मनी है वो उसके पोतों नवासों से जनाब वसूल की जाती है, समझ आ रही कि नहीं। तो इसी चीज़ को अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये जो इख्तिलाफात हैं ये तुम्हारे दीन को मोड़ के रख देंगे, इससे बचना चाहिए। तो इस हदीस के ऊपर तफसीलन गुफ्तगू हो चुकी है 2-3 जुम्मों से। आज के जुम्मे में एक और हदीस आप हज़रात को इसी हवाले से सुनाना भी चाहूँगा और उसकी तशरीह करना चाहूँगा। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया कि अल मुस्लिमु इज़ा काना युखालितुन नास व यस्बिरु अला मा अज़ाहुम खैरुम मिनल मुस्लिमिल्लज़ी ला युखालितुन नास व ला यस्बिरु अला अज़ाहुम औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मुसलमान शख्स जो लोगों के दरमियान में रहता है, यानी सुबह शाम लोगों के दरमियान में रहता है, घर बार है उसका, रिश्तेदार है, अजीज़ व अकारिब है, आस पड़ोस हैं, लोगों के दरमियान में रहता है, और लोगों के दरमियान में रहने की वजह से उसको लोगों से कोई तकलीफ़ पहुँचती है। फरमाया कि अल मुस्लिम इज़ा काना युखालितुन नास, जो लोगों से मेल मुलाकात रखता है, और उस मेल मुलाकात का लाजिमन नतीजा तो यही है कि किसी न किसी तकलीफ़ पहुँचती है, किसी से फ़ायदा पहुँचता है। तो वे फरमाया कि वयस्बिरु अला मा अज़ाहुम, और लोगों के दरमियान में रहने की वजह से उसको तकलीफ़ पहुँचती है और उस तकलीफ़ पर वो सब्र का मुज़ाहिरा करता है, उस तकलीफ़ पर वो सब्र का मुज़ाहिरा करता है। फरमाया कि खैरुम मिनल मुस्लिम, उस मुसलमान से वो बेहतर है कि ला युखालितुन नास, वो लोगों से मेल मुलाकात भी नहीं रखता है, वला यस्बिरु अला अज़ाहुम, और उनकी तरफ से, लोगों की तरफ से जो तकलीफ़ पहुँचती है उस पर सब्र भी नहीं करता। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इन दोनों में से पहला मुसलमान बेहतर है, पहला मुसलमान बेहतर है। अब सवाल पैदा होता है क्यों बेहतर है? वो बेहतर इसलिए है कि वो हुकूकुल्लाह भी अदा कर रहा है, हुकूकुल इबाद भी अदा कर रहा है। जो दूसरा मुसलमान है, लोगों से नहीं मिलता है भाई, रिश्तेदारों के साथ अलग सलग नहीं है, ना मेल मुलाकात करता है, अगर उनकी तरफ से कोई तकलीफ़ पहुंच जाए तो सब्र नहीं करता। ज़ाहिर बात है जब सब्र नहीं करेगा तो इख्तिलाफात होंगे तो रिश्तेदारियाँ टूटेंगी, मामलात ख़राब होंगे, ऐसे ही होगा ना जी। तो पहला जो मुसलमान है वो लोगों के साथ मिलता भी है, उनकी गमी खुशी में भी जाता है, उनके साथ मेल मुलाकात रखता है, हेलो हाय रखता है, और फिर उनकी तरफ से कोई तकलीफ़ उनको पहुँचती है तो वो सब्र और इस्तिकामत का मुज़ाहिरा करता है कि रिश्तेदारी ना टूट जाए, ताल्लुक़ ना टूट जाए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इन दोनों में से पहला मुसलमान बेहतर है। अब क्यों बेहतर है? वो इसलिए बेहतर है कि उसने दोनों निस्बतों को जिंदा रखा हुआ है। एक निस्बत बंदे का अल्लाह ताला के साथ है जिसको हुकूकुल्लाह कहते हैं, समझ आ रही कि नहीं? जैसे हमारी नमाजें हैं और इसी तरीके से हमारे रोज़े आ जाते हैं, हज आ जाते हैं, ये इबादत है, ये सारे अल्लाह ताला के लिए हम करते हैं, हुकूकुल्लाह के अंदर शामिल है, समझ आ रही कि नहीं? और दूसरी निस्बत जिसके साथ मुसलमान वाबस्ता है वो हुकूकुल इबाद है। क्या है? हुकूकुल इबाद है, बंदे के हुकूक अदा करना। शादीशुदा बंदा है, बीवी के हुकूक अदा कर रहा है भाई, उसके नानफ़क़े की ज़िम्मेदारी उठा रहा है, बच्चों के हुकूक अदा कर रहा है, बच्चों की तालीम के अखराजात उठा रहा है, बच्चों के लिबास के अखराजात उठा रहा है, कोई नफ़ा नुकसान हो गया उसमें बच्चों की ज़िम्मेदारी उठा रहा है भाई, ये हुकूकुल इबाद में दाखिल है। माँ बाप हैं, माँ बाप की खिदमत कर रहा है,
ہے بھئی، ماں باپ بوڑھے ہیں، ان کی خدمت کر رہا ہے، یہ حقوق العباد میں داخل ہے۔ اور اسی طریقے سے جناب گھر میں مہمان آ گئے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کر رہا ہے، حقوق العباد ادا کر رہا ہے۔ آس پڑوس میں پڑوسی رہتے ہیں، ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے، ان کی ضروریات کو پوری کر رہا ہے، یہ حقوق العباد میں داخل ہے۔ بہن بھائی گھر میں آ گئے ہیں بھئی، ان کی مہمان نوازی کر رہا ہے، ان کی آؤ بھگت کر رہا ہے، ان کو پروٹوکول دے رہا ہے، ان کی تمام ضروریات کا خیال کر رہا ہے، یہ حقوق العباد ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو پہلا والا شخص جو ہے وہ حقوق اللہ کو بھی پورا کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی پورا کر رہا ہے۔ تو اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہلا شخص جو ہے یہ بہتر ہے، فضیلت والا ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک اور وجہ بھی ہے، یاد رکھیں اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت کسے کہتے ہیں؟ پہلے عیسائیوں کے دور میں، یہودیوں کے دور میں رہبانیت ہوا کرتی تھی۔ لوگ جو ہیں شہروں سے باہر نکل کر غاروں میں جاتے تھے اور غاروں میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، بیوی سے دور، بچوں سے دور، رشتہ داروں سے دور، اہل و عیال سے دور، باہر جا کر وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اس کو رہبانیت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ شریعت محمدی کے اندر رہبانیت کی اجازت ہے؟ نہیں ہے۔ شریعت محمدی کے اندر رہبانیت کی اجازت ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ سنت یہ ہے کہ معاشرے کے اندر رہو اور معاشرے کے اندر رہ کر معاشرے کے حقوق کو بھی پوری طریقے سے ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کو بھی پورے طریقے سے ادا کرو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو جب رہبانیت کی اجازت نہیں ہے، رہبانیت جائز نہیں ہے، تو پھر اس کا لازماً نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان معاشرے کے اندر رہتا ہے تو اس کو ہلکی پھلکی تکلیف کسی نہ کسی سے پہنچتی رہتی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس کو ہلکی پھلکی تکلیف کسی نہ کسی سے پہنچتی رہتی ہے۔ دیکھیں نا جی، ایک آدمی ہے، گھر میں رہتا ہے، گھر میں بہت سے افراد ہیں، اس کے ماں باپ ہیں، اس کے بیوی بچے ہیں، رشتہ دار ہیں۔ آج ہی جمعے کے لیے میں نہانے کے لیے غسل خانے میں گیا تو گرم پانی نہیں تھا، ہے بھئی؟ کیوں گرم پانی نہیں ہے جی؟ گیس نہیں آ رہی۔ گیس آ رہی ہے لیکن گیزر خراب ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ حالات واقعات ہوتے رہتے ہیں، یہ حالات واقعات۔ اس کی لائٹ آن کر دو، کر سکتے ہو؟ آ گئی، زندہ باد ہو گیا۔ یہ حالات واقعات ہوتے رہتے ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو ایک بندہ گھر کے اندر رہتا ہے نا جی، گھر کے اندر بہت سے، دیکھیں ہر ایک کی الگ الگ حیثیت ہے گھر کے اندر۔ بس رہنے تو ٹھیک ہے، اس کی لائٹ ہے کیا نہیں بہن؟ لائٹ نہیں کیا؟ اب یہ دیکھو، میں یہی بات کر رہا تھا، یہ تکلیفیں پہنچتی رہتی ہیں۔ کیوں ہے جی؟ موٹر چلتا پہ؟ اقبال صاحب ماشاءاللہ انجینئر ہیں، اقبال صاحب اگلی مرتبہ الیکشن میں کھڑے ہوں گے تو میرا ووٹ پکا ہے ان کو۔ اس دفعہ یہ جو الیکشن ہوئیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی بھائی، کیا بات چل رہی تھی؟ ایک گھر کے اندر بہت سے افراد رہتے ہیں، یاد رکھیں ہر فرد کی اپنی اپنی حیثیت ہے۔ دیکھو، بیٹا باپ کی جگہ نہیں لے سکتا ہے اور باپ بیٹے کی جگہ نہیں لے سکتا ہے۔ باپ کا اپنا دائرہ کار ہے، بیٹے کا اپنا دائرہ کار ہے، ماں کا اپنا دائرہ کار ہے، پوتے کا اپنا دائرہ کار ہے بھی، مرد کا اپنا ایک دائرہ کار ہے، عورت کا اپنا ایک دائرہ کار ہے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی الگ الگ ایک حیثیت ہے۔ تو ان حیثیتوں کی وجہ سے، گھر میں مختلف افراد ہونے کی وجہ سے، ظاہر بات ہے یہ تو ایک عام سی چیز ہے، ہر ایک کی طبیعت ایک جیسی نہیں ہو سکتی ہے۔ کسی کی طبیعت کسی اور طریقے پر ہوتی ہے، کسی کا مزاج کسی اور طریقے پر ہوتا ہے، تو لازماً ظاہر بات ہے ہر ایک کا مزاج مختلف ہے، تو پھر ظاہر بات ہے اختلاف کا ہونا تو یہ ضروری بات ہے، اختلاف کا ہونا تو یہ ضروری بات ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اختلافات ہوتے کیوں ہیں؟ ایک تو یہ وجہ ہے، دوسری ایک اور وجہ یاد رکھیں کہ
یہ ایک معاشرے کا حسن ہے، معاشرے کا حسن ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہے، کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اربوں کھربوں انسانوں سے اس کو آباد کیا ہے۔ اور آپ نے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہوگا، دنیا کے اندر کوئی بھی دو شخص ایک شکل کے نہیں ہیں، کوئی بھی دو شخص ایک شکل کے نہیں ہیں۔ حالانکہ یہ جو ہمارا چہرہ ہے، یہ جو ہمارا چہرہ ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ مقدار کتنی ہوگی؟ ایک بالشت ہے، ایک بالشت ہے اس کی مقدار۔ ہر بندہ اگر اس طرح کر کے دیکھے تو ایک بالشت ہے۔ اس ایک بالشت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جناب کان بھی رکھے ہوئے ہیں، اس کے اندر آنکھیں بھی ہیں، اس کے اندر آئیبرو بھی ہیں، اس کے اندر پیشانی بھی ہے، اس کے اندر ہونٹ بھی ہے بھائی۔ اور پھر یہ عجیب اللہ کی قدرت ہے کہ اتنی چھوٹی سی چیز میں اربوں کھربوں انسان آ گئے، لیکن ملتی جلتی کسی کی بھی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہر ایک کی شکل مختلف ہے، ہر ایک کی صورت مختلف ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یا تو یہ ہونا کہ ایک بہت بڑی کوئی چیز ہو تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ تو بہت بڑی چیز ہے، ظاہر بات ہے یہ تو ممکن ہے، اس کے اندر جناب اختلاف ہو سکتا ہے۔ لیکن چہرے کے آپ مقدار کو دیکھ لیں، چھوٹا سا چہرہ ہوتا ہے اور لاکھوں اربوں انسان آتے ہیں، کسی کی آپس میں نہیں ملتی۔ حالانکہ باپ بیٹے کو اگر بٹھا دیں تو ان کی شکل بھی ایگزیکٹ نہیں ملتی ہے، تھوڑی بہت ملتی ہوگی، شکل و شبات ملتی ہوگی، ایگزیکٹ نہیں ملتی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں، رنگت کو دیکھ لیں، رنگت کو، پوری دنیا کے اندر کتنے انسان ہیں، ہر ایک کی رنگت کے اندر فرق ہے، ہر ایک کی رنگت۔ کامن ہونا ایک اور چیز ہے، کامن ہونا ایک اور چیز ہے، بالکل ایگزیکٹ ایک رنگ کے دو بندے آپ کو نہیں ملیں گے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اسی طریقے سے جناب پوری دنیا کو آپ دیکھ لیں، پوری دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں، تمام انسانوں کے اگر آپ اس انگوٹھے کو دیکھیں گے نا جی، اس انگوٹھے کے اوپر جو ڈیزائن بنے ہوئے ہیں، یہ ڈیزائن سب کے مختلف ہے، یہ ڈیزائن سب کے مختلف ہیں، کیونکہ یہ کسی بھی آدمی کی اتھینٹیکیشن کا ایک بہت تیز ترین اور جدید ترین ذریعہ ہے، جس کے ذریعے ماہرین تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی انگلی کی یہ جو انگوٹھا ہے، اس کے لائنیں ہمیں مل جائیں تو ہم اس لائنوں کی بدولت جو ہے اس کی شکل و صورت کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں، اس کے آنکھوں کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں، اس کے کانوں کا اور اس کے جسم کی ساخت کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو لائنیں ہیں یہ کسی کی بھی ایک جیسی نہیں ہے، ہر ایک کی مختلف ہے۔ پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، کسی کی بھی لائنیں ایک جیسی نہیں ہیں، اور یہی اللہ کی قدرت ہے، یہی اللہ کی قدرت ہے۔ اور پھر ان لائنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب کافروں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آیت اتار دی کہ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے؟ بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَا، اللہ نے فرمایا کہ جسم کی ہڈیاں تو دور کی بات، ہم ان کے انگلیوں کے پوروں کو بھی جمع کر سکتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس کو انگلیوں کے پورے کہتے ہیں۔ ان کے اوپر جو لائنیں لگی ہوئی ہیں، میں نے ابھی بتایا کہ پوری دنیا کی انسانیت کی جو لائنیں ہیں جو انگلیوں کے اوپر ہیں، سب میں اختلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو بھی جمع کر سکتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے نا جی، اس آیت مبارکہ کو دیکھ کر بہت سے کافر سائنٹسٹ جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اس آیت مبارکہ کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ یہ جو بات ہے انگلیوں کے پوروں کو بھی جو ہے نا جی ہم جمع کر سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی ذات یہ دعویٰ نہیں کر سکتی۔ وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنس نے تو ابھی تحقیق کی ہے اور ابھی تحقیق کر کے اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کے جو انگوٹھے ہیں، انگوٹھوں کی لائنوں میں اختلاف ہے۔ اس سے پہلے تو سائنس کو بھی نہیں پتا تھا، اس سے پہلے تو سائنس کو بھی نہیں پتا تھا۔ سائنس تو ابھی آ کر اس نتیجے پر پہنچی ہے، حالانکہ قرآن کا دعویٰ تو 1400 سال پہلے کا ہے۔ تو 1400 سال پہلے کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہے، یہ دعویٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ظاہر بات ہے انہوں نے ایسے تو نہیں مانا ہوگا، انہوں نے تحقیق کیا ہوگا، قرآن مجید کے پرانے نسخے اٹھائے ہوں گے، ہے بھئی 100 سال پرانا نسخہ، 200 سال پرانا نسخہ اٹھایا ہوگا، اور یہی قرآن مجید کی حقانیت کی دلیل ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہی قرآن مجید کی حقانیت کی دلیل ہے کہ یہ قرآن سچا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کا 1400 سال پہلے والا نسخہ اٹھاؤ گے تب بھی آپ کو وہی ملے گا، اس کا 2023 کا نسخہ اٹھاؤ گے تب بھی وہی ملے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہی قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے۔ تو بہت سے
کافر جو ہے اس آیت مبارکہ کو دیکھ کر مسلمان ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کر سکتی ہے۔ اور ہمارے مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ کافروں کا حال تو یہ، چلو وہ کافر ہیں لیکن تحقیق کرنے کے بعد تو کم از کم مسلمان ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ ظاہر بات ہے ہمیں اسلام کی قدر نہیں ہے۔ اسلام کی قدر نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اسلام کی قدر نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم بائی برتھ مسلمان ہیں۔ ہم نے آنکھیں کھولی تو ہم مسلمان تھے، ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہمارا معاشرہ مسلمان تھا، اس لیے ہمیں اسلام کی قدر نہیں ہے۔ اسلام کی قدر آپ ان لوگوں سے پوچھئے کہ جنہوں نے اسلام کے لیے مارے کھائی ہیں، اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، جن پر اسلام کی حقانیت واضح ہوئی اور انہوں نے اس کو تسلیم کیا اور اپنے دین کو چھوڑا، اور پھر وہ اسلام کے اندر آئے اور انہوں نے پھر اسلام پر عمل کر کے دکھایا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اسلام کی قدر ان لوگوں سے پوچھئے۔ آج ہمارا معاشرہ، کہنے کو تو ہم سب مسلمان ہیں، کہنے کو تو ہم سب مسلمان ہیں، لیکن اخلاق کی جناب پستیوں میں ہم لوگ گر چکے ہیں۔ کیا کچھ نہیں ہوتا، ہم اپنے گلی میں جا کر دیکھ لیں، چوری یہاں پر ہو رہی ہے، ڈاکے یہاں پر ڈالے جا رہے ہیں، دھوکے بازی یہاں پر ہو رہی ہے، گالم گلوچ یہاں پر ہو رہی ہے، بھئی عصمت دری یہاں پر ہو رہی ہے، جوئے یہاں پر لگ رہے ہیں، سٹے بازی یہاں پر ہو رہی ہے، شراب نوشی یہاں پر کر رہے ہیں، بھئی جس کا جہاں تک بس چلتا ہے وہاں تک جناب وہ اپنی کارکردگی دکھاتا ہے۔ اگر ملازم ہے تو کرپشن وہ کر رہا ہے، اس کی کرپشن اس کی ملازمت کے دائرے کے مطابق ہے، جتنا اس کا بس چلتا ہے اتنی وہ کرپشن کر رہا ہے۔ اگر جناب ایم پی ایم این اے ہے تو جتنا ان کا بس چلتا ہے اتنا وہ کرپشن کر رہے ہیں، اور کہنے کو سارے مسلمان ہیں۔ بھئی عید میلاد النبی آتی ہے تو عشق رسول میں جناب سارے ڈوبے ہوتے ہیں، عشق رسول میں سارے ڈوبے ہوتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد جو پورا سال دھوکے بازی کرتے ہیں جناب، جھوٹ بولتے ہیں جناب، حرام کمائیاں کرتے ہیں، اس وقت ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ بھئی ہم نے اپنے آپ کو مسلمان کہا ہے، ہم مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ ساری چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ ہم بائی برتھ مسلمان ہیں۔ دیکھو نا بھئی، ایک انگریز اگر اس آیت کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتا ہے بھئی، ہمارا تو قرآن پر ایمان ہے، ہمیں قرآن سمجھ کیوں نہیں آتا؟ مصیبت یہ ہے، ایک انگریز ہے بھئی جو سرے سے رب کو نہیں مانتا ہے، جو سرے سے نبی کو نہیں مانتا ہے، وہ اگر قرآن کی اس آیت کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے وہ اگر قرآن کی اس آیت کو سمجھ سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ ہم تو پیدا بھی مسلمان ہوئے ہیں، ماں باپ بھی ہمارے مسلمان ہیں، مسلمانی کا دعویٰ بھی ہے، عاشق رسول ہونے کا دعویٰ بھی ہے، تو ہم قرآن کو کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ نہیں؟ کاروبار ہم سارے سمجھتے ہیں، داؤ پیچ ہم سارے سمجھتے ہیں، دو نمبری ہم سارے سمجھتے ہیں، قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ چلو سمجھ میں نہ آنا تو دور کی بات ہے، قرآن ہم سے پڑھا ہی نہیں جاتا بھائی، قرآن پڑھ ہی نہیں سکتے۔ مصیبت یہ ساری عمر گزر جاتی ہے بھئی، مسجد کے سپیکر میں اذان دیتے ہیں لیکن اذان دینا نہیں آتا، اذان دینے کے لیے سب تیار ہوتے ہیں لیکن اذان دینا نہیں آتا، اور پھر دعویٰ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، دعویٰ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ بھئی یاد رکھو، صرف نسبت کافی نہیں ہے نجات کے لیے، صرف نسبت کافی نہیں ہے نجات کے لیے، یہ نسبت ہمیں نجات نہیں دے سکتی ہے کہ بھئی ہم مسلمان ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ جس کے اوپر کر دیں، وہ تو اللہ تعالیٰ جس کے اوپر کر دیں۔ بھئی ایک گناہ گار کو پکڑ کر ایمان کی دولت دے دیں، اس کو جنت میں بھیج دیں، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کو کون پوچھ سکتا ہے؟ اس کی فضل ہے، اس کا رحمت ہے، اس کی طاقت ہے، اس کی دنیا اور اس کا کائنات۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ تو اللہ کی فضل۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ایک اصول ہے، اللہ کی سنت ہے، اصول ہے۔ اصول یہ ہے کہ بھئی جنت کے لیے، جنت میں جانے کے لیے نیک عمل کرو۔ اصول یہ ہے کہ جہنم سے بچنے کے لیے گناہوں سے بچو، نیک عمل کرو، یہ اصول ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اگر اصول پر ہم لوگ کار فرما نہیں ہیں، اصول پر ہم لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں بھئی، صرف نسبت کے اوپر بیٹھے ہوئے کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، تو یاد رکھیں کہ یہ نسبت انسان کو جنت میں نہیں لے کر جا سکتی۔ برتری کا معیار نسبت نہیں ہے، برتری کا معیار تقویٰ ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کسی کی خوبصورتی اس کو جنت میں نہیں لے کر جا سکتی،
کسی کی طاقت اس کو جنت میں نہیں لے کر جا سکتی، کسی کا حسب نسب اس کو جنت میں لے کر نہیں جا سکتا ہے، کسی کی دولت اس کو جنت میں لے کر نہیں جا سکتی ہے۔ جنت میں جانے کا اصول یہ ہے کہ نیک عمل کرو، جنت نیک اعمال کے ساتھ مشروط ہے، جو اصول ہے نیک عمل کرو اور جنت میں چلے جاؤ، سیدھی سی بات۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم لوگ بھی مسلمانی کا دعویٰ کرتے ہیں، مسلمان ہیں بھائی، تو ہمیں قرآن سمجھ میں کیوں نہیں آتا ہے؟ ایک چٹا ان پڑھ آدمی ہے بھائی، اس کو کاروبار سمجھ میں آ رہا ہے، قرآن سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ یہاں جتنے بھی ڈائی میکر ہیں، آپ جا کر ان کے ساتھ ملاقات کریں، وہ آپ کو جناب ڈائی میکری کے ایک سے ایک داؤ پیش بتائیں گے، اور ان کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا، ان کو اردو عبارت پڑھنی نہیں آتی، لیکن جناب ڈائی میکری کی تمام باریکیاں آپ کو بتائیں گے۔ قرآن پڑھنا کیوں نہیں آتا ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں نا جی، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو پھر مسلمانی والی حرکات ہونی چاہیے، مسلمانی والی حرکات ہونی چاہیے۔ تو بات چل رہی تھی کہ اختلافات کیوں ہو رہے ہیں؟ اختلافات اس لیے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، سب میں اختلاف ہے۔ انسان کے چہرے میں اختلاف ہے، انسان کی رنگت میں اختلاف ہے، انسان کی زبان میں اختلاف ہے۔ ہمیں دیکھو دنیا کے اندر کتنی قومیں رہتی ہیں، سب کی زبان مختلف ہے کہ نہیں؟ پاکستان کے اندر اردو بولی جاتی ہے، انڈیا کے اندر ہندی بولی جاتی ہے، بنگلہ دیش کے اندر بنگالی بولی جاتی ہے، سری لنکا کے اندر سری لنکن زبان بولی جاتی ہے۔ پاکستان کے اندر تو اردو قومی زبان ہے، اس کے علاوہ اور کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں بھائی؟ تھوڑا سا جناب آپ پشاور کی طرف سفر کرو گے تو زبانیں بدلنی شروع ہو جائیں گی۔ ایک زبان کی کئی قسمیں ہیں۔ آپ پنجابی کو لے لیں گے تو پنجابی کے اندر کتنی قسمیں ہیں؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ پشتو زبان کو لے لیں گے تو پشتو زبان کے اندر کتنی قسمیں ہیں؟ ہمارا چترال چھوٹا سا علاقہ ہے، اس کے اندر کتنی زبانوں کی قسمیں ہیں؟ ایک چترالی زبان کی کتنی قسمیں ہیں؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ سوات کی الگ پشتو ہے، مومن کی الگ پشتو ہے، باجوڑ کی الگ پشتو ہے، دیر کی الگ پشتو ہے، پشاور کی الگ پشتو ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو دنیا کے اندر ہر چیز میں اختلاف ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ یہ اختلاف کیوں ہے؟ اختلاف اس لیے ہے کہ دنیا نام ہی اسی چیز کا ہے۔ دنیا کے اندر ہر چیز میں اختلاف ہے، رنگ میں اختلاف، زبان میں اختلاف ہے بھائی، مزاجوں میں اختلاف، حسب نسب میں اختلاف، دنیا کے اندر ہر چیز میں اختلاف ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ایون کہ آپ یقین کریں کہ انبیاء کرام کے بعد سب سے زیادہ افضل شخصیات جو ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ آپ ان کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، ان میں بھی اختلاف نظر آتا ہے۔ حالانکہ صحابہ کا سب سے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے صحابہ کرام تھے، سب سے زیادہ ایک دوسرے کا خیال کرنے والے صحابہ کرام تھے، سب سے زیادہ ایک دوسرے کا احساس کرنے والے صحابہ کرام تھے، لیکن ان میں بھی ہمیں جب ہم پڑھتے ہیں کتابیں تو کتابوں میں موجود ہیں کہ بہت سے صحابہ کرام میں اختلاف نظر آتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اختلافات کا ہونا یہ تو لازم اور ملزوم ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ ایک جگہ پر بہت سے لوگ رہتے ہیں اور ان میں اختلاف نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان دونوں کا تعلق آپس میں اتنا مضبوط تھا کہ جہاں پر حضرت ابو بکر صدیق ہوتے وہاں پر حضرت عمر بھی ہوتے، یعنی جنہوں نے بھی دیکھا حضرت ابو بکر صدیق ہیں تو حضرت عمر بھی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کہیں پر حضرت ابو بکر صدیق ہو اور حضرت عمر نہ ہو، چاہے سفر کا موقع ہو، چاہے حضر کا موقع ہو، چاہے کاروبار کا موقع ہو، چاہے جناب شادی بیاہ کا موقع ہو، کوئی بھی موقع ہو، ہجرت کا موقع ہو، جہاں پر بھی حضرت ابو بکر صدیق ہوتے ہیں وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کا آپس میں اتنا محبت اور اتنا پیار اور اتنی ہمدردی تھی کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے، لیکن ان میں بھی اختلاف ہوتا تھا۔ ان کا واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی بات پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں اختلاف ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ناراض ہو کر چل دیے، گھر کی طرف آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ ان کے پیچھے ان کو منانے کے لیے ان کے ساتھ چل دیے اور ان کو مناتے رہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نہ مانے اور گھر کے اندر داخل ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر کا دروازہ زور سے بند کر دیا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق باہر کھڑے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق کو یہ بات بڑی ناگوار گزری
اور وہ ناراض ہو کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ اللہ کے نبی مسجد کے اندر تشریف فرماتے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی نے دور سے حضرت ابوبکر کو دیکھا اور سمجھ گئے، اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ تمہارا یہ جو دوست ہے کسی سے لڑ کے آ رہا ہے، تمہارا یہ جو دوست ہے یہ کسی سے لڑ کے آ رہا ہے۔ ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر کے اندر گئے، تنہائی میں گئے، تو انہوں نے سوچا، انہوں نے کہا کہ یار یہ تو میں نے بڑی غلطی کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کھڑے تھے، میں نے دروازہ بند کر دیا، تو وہ بھی بڑے پریشان ہوئے، پریشان ہو کر انہوں نے سوچا کہ یار ابوبکر صدیق ناراض ہو گئے ہوں گے۔ اب دیکھو نا کتنا ایک دوسرے کا خیال تھا، کتنا ایک دوسرے کا۔ ہم تو یہاں پر جناب ناراض ہو جاتے ہیں تو جناب ہم تو کسی کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ایون کہ اگلا ہمارے ترلے بھی کر لے، ہیں بھائی، اگلا ہمارے ترلے بھی کر لے تو ہم تیار نہیں ہوتے، ہمارا تو یہ حال ہے۔ اور بھائی میں آپ کو ایک بڑی قیمتی بات بتاؤں، اختلافات ہر جگہ ہوتے ہیں، ناراضگیاں ہر جگہ ہوتی ہیں، چاہے جتنا مرضی بڑا اختلاف ہو، چاہے جتنی مرضی بڑی ناراضگی ہو، اگر زندگی کے اندر سکون چاہتے ہو نا تو ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے کو معاف کرو۔ اگر معاف نہیں کرو گے نا کڑتے رہو گے، یاد رکھو کڑتے رہو گے، اختلاف کی وجہ سے، ایک دوسرے کی نفرت کی وجہ سے کڑتے رہو گے، ایک دوسرے کے اختلاف کی وجہ سے کڑتے رہو گے۔ ایک دوسرے کو اگر معاف کرنا ہم سیکھ جائیں نا جی، ہماری زندگی میں ٹینشنز ختم ہو جائیں گی۔ ٹینشنز کیوں ہیں؟ اختلافات کی وجہ سے۔ آج میں نے اس کی ٹانگ کھینچی ہے، میں نے ٹانگ تو کھینچ لی لیکن مجھے اپنے بھی ڈر لگا ہوا ہے، کل نو ایدا دا لگ گیا تو اینے میں لت کھینچنی، خوف لگا رہتا ہے کہ نہیں؟ اب یہ خوف ٹینشن پیدا کرتا ہے، یہ خوف ٹینشن پیدا کرتا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں نا جی ہمارا یہ خوف ختم ہو جائے، ہماری زندگی سے ٹینشن ختم ہو جائے، تو اختلاف تو ہونا تو ایک لازمی بات ہے، یہ اختلاف تو ہوتے رہیں گے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو زندگی سے اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے ان اختلافات کو ختم کرو۔ اختلافات کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ایک دوسرے کو معاف کرو، دل کو سکون ملے گا، ورنہ پھر جلتے رہو گے۔ آپ بھی حسد کی آگ میں جلیں گے، جس سے اختلاف ہے وہ بھی حسد کی آگ میں جلے گا، اس کا داغ لگ گیا تو آپ کا نقصان ہے، آپ کا داغ لگ گیا تو اس کا نقصان ہے، سیدھی سی بات ہے۔ پچھلے دنوں ڈاکٹر صاحب یہ خراب ہو گیا ہے، یہ اس طرح ہو جاتا ہے، پھر اس کو دوبارہ اس طرح کرنا پڑتا ہے۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ تو ابھی یہ پچھلے دنوں کراچی کے اندر مولانا منظور مینگل صاحب، جانی پہچانی شخصیت، آپ سارے جانتے ہوں گے، ان کا اور مولانا طارق جمیل صاحب کا آپس میں اختلاف تھا۔ مولانا منظور مینگل صاحب نے طارق جمیل کو بہت کچھ سنایا، ظاہر بات ہے جب اختلاف ہوتا ہے تو پھر یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ پچھلے دنوں مولانا طارق جمیل صاحب کا دورہ ہوا کراچی کا، اور ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب مولانا منظور مینگل صاحب کے مدرسے میں گئے ہوئے ہیں، اور مدرسے میں مولانا طارق جمیل صاحب منظور مینگل صاحب کے ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور طلبہ اکرام سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ اب عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اتنا اختلاف اور اتنا شدید اختلاف ہے بھائی، اور اتنا برا بلا کہا۔ ہم تو یہ سمجھ لیتے کہ آپ جناب کبھی بھی ایک جگہ پر یکجا نہیں ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے دشمن ہیں، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ایسے ایک دوسرے سے ملے جیسے کبھی اختلاف ہی نہیں ہوا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اختلاف اگر چلتا رہتا، یہ اختلاف اگر چلتا رہتا تو دلوں کو سکون نہ ملتا، دونوں کے لیے ٹینشن تھی، دونوں کے لیے پریشانی تھی۔ ان دونوں نے اپنے اختلاف کو ختم کر دیا، اب زندگی سے ٹینشن ختم ہو گئی، پرسکون ہو گئے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جہاں پر بھی اختلاف ہو، جہاں پر بھی ناچاقی ہو، چلو وقتاً اگر اختلاف ہو گیا، اس وقت اگر ناچاقی ہو گئی ہے بھائی، اس وقت اگر زبان سے کوئی ایسی بات نکل آئی، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس وقت اگر زبان سے کوئی ایسی بات نکل آئی تو بعد میں جب ندامت کا احساس ہو، بعد میں جب اپنی غلطی کا احساس ہو، تو اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ معافی تلافی کا سلسلہ ہونا چاہیے تاکہ تعلقات بحال ہو جائے، اختلافات ختم ہو جائیں۔ سمجھ آ رہی بات کی کوئی کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات چل رہی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو ان دونوں میں اختلاف ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، تو اللہ کے نبی پہچان گئے، انہوں نے کہا کہ ابوبکر صدیق کسی سے جناب لڑ کے آ رہا ہے، کیونکہ چہرہ اترا ہوا، موڈ خراب۔
ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ یار میں نے تو بڑی غلطی کی ہے، ابو بکر صدیق جیسا دوست ہے میرا، ہے بھائی، چلو میں ناراض تھا تو کم از کم مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، دوبارہ آئے منانے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کو، اور دیکھا کہ ابو بکر صدیق اللہ کے نبی کے مجلس میں بیٹھے ہوئے، فوراً آئے اور اللہ کے نبی کے ساتھ ملاقات ہوئی، ملاقات ہونے کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے معافی مانگنا شروع ہوئے۔ اللہ کے نبی نے جب صورتحال پوچھی تو صورتحال اللہ کے نبی کے سامنے آئی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایسی شخصیت ہے، فرمایا کہ جب میں نے نبوت کا اعلان کیا تو تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ جو جناب میری بات ماننے کے لیے تیار ہوتا سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں نے جب تم نے یہ اعلان کیا تو تم سب نے کہا کہ کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، لیکن سوائے ابو بکر صدیق کے، ابو بکر صدیق نے یہ کہا تھا کہ صدقتا، اللہ کے نبی آپ سچ بول رہے ہیں، اللہ کے نبی آپ سچ بول رہے ہیں۔ اس لیے یہ ہے کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے بڑے صحابہ کرام، ایک جناب خلیفہ اول، دوسرا خلیفہ ثانی، دونوں کے مزاجوں میں اتنا اختلاف، اور دونوں نے اختلاف کیا اور پھر اس اختلاف کو ختم کیسے کیا، آپ یہ بھی دیکھیں نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک معاشرے کے اندر رہتے ہیں، ایک فیملی کے اندر رہتے ہیں، ایک سسٹم کے اندر رہتے ہیں، ظاہر بات ہے اونچ نیچ ہو سکتا ہے، اختلافات ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اختلافات کا ہونا یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، یہ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، اور دنیا کا اصول ہے جب تک قیامت نہیں آتی اختلافات ہوتے رہیں گے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان اختلافات کو ختم کیسے کیا جائے، زندگی کو پرسکون کیسے بنایا جائے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر کا اجر اتنا ہے کہ جو تمہارے حساب و کتاب میں نہیں آ سکتا، تمہاری کیلکولیشن میں نہیں آ سکتا۔ اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ جو صبر ہے نا، صبر کرنے کا اس لیے حکم دیا گیا ہے نا جی، ان اللہ مع الصابرین کا مطلب یہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ انسان کسی پریشانی میں پھنس گیا ہے، کوئی اس کو تکلیف دے رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر صبر کرتا ہے تو اس پریشانی سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی اسباب بنا رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس پریشانی سے نکلے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو ان اسباب کے بنانے کے لیے صبر درکار ہے کہ نہیں؟ تو جو انسان صبر نہ کرے، خود فن خان بنے، خود چالاک بنے، ہے بھئی، خود بڑا تیز بنے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیدا ہونے والے اسباب ہیں ان کو تو روک رہا ہے، خود فن خان بن رہا ہے۔ تو جب خود فن خان بنے گا تو ظاہر بات ہے اس کا تو فیصلہ غلط ہے، اور جب وہ صبر کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا کریں گے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا کریں گے، فیصلوں کو اس کے حق میں فرمائیں گے، اور اسی میں اس کا فائدہ ہوگا۔ یہ فائدہ ہوتا ہے صبر کا۔ اس لیے ہر معاملے میں صبر کرنا چاہیے، تیزی نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر ایک اور بات یاد رکھیں، جتنا قریبی رشتہ ہوگا اختلاف اتنا زیادہ ہوگا، جتنا قریبی رشتہ ہوگا اختلاف اتنا زیادہ ہوگا۔ اختلاف سے بچ نہیں سکتے، یہ بات ذہن میں رکھو۔ ساری زندگی آدمی جو ہے نا جی ان اختلافات میں گزارتا ہے، اختلافات سے بچ نہیں سکتے۔ اختلافات کے ہوتے ہوئے اپنی زندگی کو پرسکون کیسے گزارے، میں یہ بتا رہا ہوں، یہ ساری چیزیں اسی کے اوپر ہیں۔ جتنا قریبی رشتہ ہوگا نا جی اتنا اختلاف زیادہ ہوگا۔ سب سے قریبی رشتہ کون سا ہوتا ہے انسان کے؟ سب سے قریبی رشتہ اس کی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے۔ سب سے قریبی رشتہ ایک مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے، اور بیوی کے ساتھ اختلافات سب سے زیادہ ہوتے ہیں، اور محبت بھی اسی کے ساتھ انسان کا ہوتا ہے جس کا رشتہ اس کے قریب ہوتا ہے۔ اور جہاں محبت ہے وہاں اختلافات کا ہونا یہ تو ضروری چیز ہے بھائی، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو جتنا قریبی رشتہ ہوگا اتنے اختلافات زیادہ ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کے نبی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو نا تو مجھے تمہاری ناراضگی کا بھی پتہ چل جاتا ہے، اور جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے تو تمہاری رضامندی کا بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ اختلافات ہوا کرتے تھے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہوا کرتے تھے، کیونکہ یہ میاں بیوی کی حیثیت سے ان کو دیکھو، پیغمبر اور امتی کی حیثیت سے نہ دیکھو، میاں بیوی کی حیثیت سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم یہاں آپ کے سامنے ممبر پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور آپ بھی جناب ہماری عزت کرتے ہیں بھئی، یہاں پر ہم آپ کے سامنے مولوی ہیں لیکن گھر میں جناب بیویاں تیار رہتی ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور آپ کا بھی یہی حال ہے ماشاءاللہ، آپ بھی ہمارے سامنے آ کر جناب وضو شضو کے ساتھ مسجد کے اندر جمعے کے لیے آتے ہیں، بڑے باعزت طریقے سے بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں مزید اضافہ کرے، لیکن گھر میں آپ کا بھی یہی حال ہوتا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو میاں بیوی کا آپس میں تکرار ہوتا رہتا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اسی طریقے سے پیغمبر جو ہے پیغمبر کی گھر کی زندگی بھی اسی طرح عام انسانوں کی طرح ہوتی ہے، میاں بیوی کی جس طرح زندگی ہوتی ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اختلاف ہوتا تھا اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو نا تو تمہاری رضامندی کا بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو تمہاری ناراضگی کا بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیسے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے نا تو تم قسم کھاتے ہوئے میرا نام لیتی ہو، ورب محمد کے رب کی قسم تم میرا نام لیتی ہو، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی تو میرا نام نہیں لیتی، ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتی ہو، ورب ابراہیم علیہ السلام کی قسم، رب کی قسم ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتی ہو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائیں اور مسکرا کر فرمایا کہ اللہ کے نبی میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں ورنہ آپ کے دل سے میری محبت جدا نہیں ہوتی ہے، اگر آپ سے راضی ہوں تب بھی میرا دل آپ کی محبت میں لبریز ہوتا ہے، آپ سے ناراض ہوں تب بھی میرا دل آپ کی محبت سے لبریز ہوتا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ اختلافات اپنی زبان کے حد تک رکھو، ان کو دلوں کے اندر نہ لے کر جاؤ، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اپنی زبان کے حد تک رکھو، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان اختلافات کو ختم کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے اور ان اختلافات کو ختم کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا تمام بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔